الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 کے حوالے سے شکر کے فوائد اور برکات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آیت نمبر 12 میں 3 جملے ہیں، ان میں سے جو درمیانی جملہ ہے وہ آج ہماری گفتگو کا محور و مرکز ہوگا۔ پہلا جملہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی سے سرفراز فرمایا کہ شکر ادا کرو اللہ کا۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے فائدے ہی کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی کفران نعمت یعنی ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور حمد و ثنا اس کی شان ہے۔ ان آیات مبارکہ میں یہ جو جملہ ہے یہ بہت قابل توجہ ہے، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو در حقیقت اس کا تمام تر فائدہ اس کو خود ہی ہوتا ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شکر کے کیا کیا فوائد ہیں۔ شکر کا سب سے بڑا اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت اپنی اصل پر برقرار رہتی ہے، یعنی اس کی فطرت کی جو تعمیر ہے وہ صحیح خطوط پر ہوتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ، جو کوئی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہ کر سکے گا۔ یعنی شکر گزاری ایک جذبہ ہے، فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ جتنا زیادہ شکر گزاری ہوگی، چاہے وہ انسانوں کے لیے ہو اور چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اگر انسانوں کا بھی شکر گزار نہیں ہے تو اللہ کا شکر گزار کیسے بنے گا؟ یہ بہت خوبصورت بات فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ فطرت اپنی اصل پر برقرار رہتی ہے اور اس کی نشو و نما اور صحیح خطوط پر ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نعمت میں لازماً اضافہ اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر اختیار کرو گے تو ضرور بالضرور میں اپنی نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کا رویہ اختیار کیا تو جان رکھو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو یعنی اس کے اندر ایک ضمانت دی گئی ہے کہ شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ اور برکت ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ دوسرا فائدہ ہو گیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے شکر گزار بندہ، اور اس کے عذاب سے مامون ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزار بندے بن کر رہو اور ایمان کے تقاضوں کو نبھاتے رہو، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں بلا وجہ عذاب دے۔ پتہ چلا کہ عذاب سے بچنے کا ذریعہ بھی یہ شکر گزاری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اپنی رحمت سے اور مغفرت سے سرفراز فرمائے گا اپنے قرب سے شکر کرنے والوں کو، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کا بیان برحق ہے، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا تمام تر فائدہ خود اس کو پہنچتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔